السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ یشما علی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سب دیکھنے والوں کو نالج کنگڈم کے میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ٹائم سے ملتے رہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ اس میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی بیماری کی جو کہ ہر گھر میں تقریباً پائی جاتی ہے اور جس کے بارے میں لوگوں کو شعور ہونا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، میں بات کرنے والی ہوں شوگر کے مرض کے بارے میں، جسے میڈیکل کی زبان میں ڈائبٹیز کہا جاتا ہے۔ ڈائبٹیز یعنی شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کے جسم میں موجود خون کے اندر شوگر یعنی گلوکوز کا لیول بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے، اور گلوکوز کی یہ مقدار آپ کی آنکھوں، گردوں اور جسم کے باقی تمام اعضاء پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ شوگر کی یہ بیماری آسانی سے کنٹرول کی جا سکتی ہے اگر اس بیماری کا آغاز میں پتہ چل جائے تو۔ عام حالات میں آپ جب بھی کچھ کھائیں یا پئیں، آپ کا جسم اس خوراک میں موجود شوگر اور گلوکوز کے ذرات کو توڑ دیتا ہے اور آپ کے جسم کے خلیے اس شوگر سے ملنے والی انرجی کو استعمال کرتے ہیں، جو کہ ایک انسان کے روزمرہ کے کام کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ ان سب کو پورا کرنے کے لیے آپ کے جسم میں موجود لبلبا، جسے انگلش میں پینکریاز کہتے ہیں، ایک ہارمون یعنی رطوبت خارج کرتا ہے یا ضرورت محسوس کرتا ہے، جسے ہم انسولین کا نام دیتے ہیں۔ انسولین خون میں موجود شوگر حاصل کرتا ہے اور جسم کے خلیات میں جمع کر دیتا ہے تاکہ روزمرہ کے کام و سرگرمیوں میں اسے استعمال کیا جا سکے۔ آپ یہاں پر ذرا توجہ فرمائیں، اگر آپ کو شوگر کی بیماری لاحق ہو جائے تو آپ کا لبلبا یا تو انسولین خارج ہی نہیں کرتا، اور اگر کرتا بھی ہے تو بہت کم مقدار میں، نہ ہونے کے برابر۔ اس طرح آپ کے خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور جسم کی خلیات میں انرجی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، یعنی خلیات کو مسلسل انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح انسولین جسم کی خلیات میں گلوکوز منتقل کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے، اور یہ کنڈیشن آپ کو بہت ساری جسم کی خرابیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ شوگر ہمارے جسم کے تمام اعضاء پر بہت گہرا اور برا اثر چھوڑتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں شوگر کی کتنی اقسام ہیں۔ شوگر کی بیسیکلی دو بڑی اقسام ہیں، یعنی ٹائپ 1 ڈائبٹیز اینڈ ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کو ہم انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں، یعنی اس قسم کی شوگر میں مریض کا لبلبا شوگر بنا نہیں پاتا اور اسے باہر سے انجیکشن کی صورت میں انسولین لینا پڑتی ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے اندر انسولین کو بنانے والے خلیات کی توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ ختم ہو جاتے ہیں یا تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں آپ کا لبلبا انسولین بنانا چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ انسولین کو استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز 90% لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز انسولین آپ کے جسم میں موجود خلیات جسم میں انسولین کا صحیح سے استعمال نہیں کر پاتے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز زیادہ تر بوڑھے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز پور یعنی سیڈنٹری لائف سٹائل، یعنی آرام دہ لائف سٹائل اور زندگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مکمل اور صحیح طور پر خوراک نہ لینے کی وجہ سے، ورزش نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر ہم مختصر بات کریں تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز پراپر خوراک لینے، جسمانی ورزش کرنے سے، اور سب سے بڑھ کر جب ہم کھانا کھانے کے فوراً بعد بستر کا رخ کرتے ہیں، اسے اپنی زندگی سے ختم کر دیں تو ہم بآسانی ٹائپ 2 ڈائبٹیز سے بچ سکتے ہیں۔ اور آج کل ہم جدید زمانے کے طور طریقوں کو اپنانے کی بجائے، گھروں میں ملازموں کو رکھنے کی بجائے خود کام کرنے کو فوقیت دیں تو ہم اسے آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں خلیات یعنی سیلز کی توڑ پھوڑ نہیں ہوتی، اس لیے ہم آسانی سے جسم کو حرکت دے کر آسانی سے انسولین کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں اور شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ٹائپ 2 شوگر کی اتنی خطرناک قسم نہیں ہے جتنی ٹائپ 1 ہے، کیونکہ اس میں تو خلیات ہی تباہ ہو جاتے ہیں جو انسولین کو بنا سکیں، اس لیے مجبوراً ہمیں انجیکشن کی فارم میں انسولین لینا پڑتی ہے۔ اب میں بات کروں گی شوگر کی ایک اور قسم کی، جسے ہم جسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں، جو اکثر عورتوں میں حمل کے دوران ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی۔ ہم اسے ورزش اور خوراک کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں۔
جیسے ہی حمل ختم ہوتا ہے یہ بھی اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار یہ ماں اور بچے دونوں میں ساری زندگی کے لیے منتقل ہو سکتی ہے۔ اب ہم شوگر کی علامات کے بارے میں بات کریں گے۔ بار بار بھوکا لگنا، ہر وقت پیاس لگنا، نظر کا دھندلا پن، بار بار پیشاب کا آنا، پاؤں اور ہاتھوں کا سن ہو جانا اور یوں لگنا جیسے چیونٹیاں چل رہی ہوں، اچانک سے وزن میں کمی کا واقعہ ہو جانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر شوگر کا لیول کم ہو جائے، یعنی شوگر کی مقدار ہمارے خون میں کم ہو جائے، تو اس کی کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں۔ پسینہ آنا، سر کا چکرانا، دھندلا نظر آنا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، جسم کا کانپنا، بھوک لگنا، چڑچڑاپن، گھبراہٹ اور پریشانی وغیرہ۔ شوگر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم خون کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، جو کہ عموماً صبح ناشتہ سے پہلے ہوتا ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ شوگر کی مناسب مقدار کیا ہے۔ شوگر کی ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے تو احتیاط ہے، جو ہمیں بہت سارے مسئلوں سے بچا سکتی ہے۔ انسولین کی مختلف اقسام ہیں، جیسا کہ کچھ انسولین ایسی فارمز میں موجود ہیں جو مریض انہیلر کی طرح سونگھ سکتا ہے۔ ایک دوسری قسم میں انسولین کو جسم کے اندر انجیکشن کی فارم میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیبلٹس یعنی گولیوں اور کیپسولز کی صورت میں بھی دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ انسولین اپنے عمل اور اثر کے لحاظ سے بھی پائی جاتی ہے، یعنی ریپڈ ایکٹنگ انسولین تیزی سے اثر کرنے والی انسولین، اور لانگ ایکٹنگ انسولین یعنی دیر سے اثر کرنے والی۔ شوگر سے بچنے کے لیے خوراک کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ شراب نوشی سے پرہیز کریں، سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں، روزانہ ورزش کریں، اپنے پیروں کو صفائی کو بہت زیادہ اہمیت دیں، اپنے پیروں کو روزانہ دیکھ بھال کریں، کیونکہ شوگر کے مریضوں میں اکثر محسوس کرنے کی حس ختم ہو جاتی ہے اور آپ کے پاؤں میں چلتے پھرتے بہت جلد کسی بھی زخم کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اکثر مریض کو درد کا احساس نہیں ہو پاتا اور نوبت ایمپوٹیشن یعنی پاؤں اور ٹانگ کو کاٹنے تک آ جاتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب دیکھنے والوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ یشما علی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔